السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے طاقتور قوم کی جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ یہ قوم عاد تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہے؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج ہم آپ کو کھجور کے درخت کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں الحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہم جو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشتناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ایسی قوم کہ جس میں نہ کوئی بیماری تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے اور نہ ہی ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے 1000 بندوں سے اکیلے لڑ سکتا تھا۔ یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئی۔ وہ لوگ جب کسی عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا، نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔
اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔